اگلی بات، لوگ ہمارے نخرے اٹھائیں گے یا ہمیں لوگوں کے نخرے اٹھانے ہیں؟ یہ تھوڑا کہ آپ گشت کرنے جاؤ گے تو لوگ ہار لے کے کھڑے ہوں گے، آؤ جی آؤ جی آؤ جی بیٹھو. کوئی سنے گا کوئی نہیں سنے گا، کوئی سنے گا کوئی نہیں سنے گا، اور کوئی سنائے گا ہاں ایسی سنائے گا کہ آپ کی طبیعت صاف ہو جائے. ہاں جس کی کوئی بھی سنتا وہ بھی سنائے. تو تبلیغ کا مزاج کیا ہے؟ چلو سن لو بھائی، کیا کرو اس کی سن لو، آپ اس کی آج آپ اس کی سن لو، ایک دن آئے گا کہ یہ بھی آپ کی سن لو. ہاں سچی بات ہے، صحیح بات پہنچانے کے لیے اور مقصد بات پہنچانے کے لیے بہت سی بے مقصد باتیں سننی پڑتی ہیں، بہت سی فضول باتیں سننی پڑتی ہیں. ہاں بات ہماری کوئی نئی نہیں ہے، کوئی فلسفہ سنانا ہے ہمیں، کوئی موٹی موٹی باتیں ہیں. دنیا کے انسانوں کامیابی کس کے ہاتھ میں؟ ایک ساتھی گشت کرنے گئے نا تو اب جس کے پاس گشت کرنے گئے بہت پڑھا لکھا زندگی اعتبار سے بہت تیز، بہت پڑھا لکھا آدمی. جب انہوں نے بات شروع کی، دیکھو بھائی کامیابی اللہ نے دین میں رکھی ہے، ایک دم وہ غصے میں آ گئے کہ تم آ جاتے ہو تب وہ چند باتیں تم لوگوں نے رٹا لگائی، وہی باتوں کو دہراتے رہے. دنیا جو ہے چاند پہ پہنچ گئی، اور کیا کیا حالات ہے اس وقت میں آپ کو کچھ پتہ نہیں. وہی باتیں خوب سنائی. ہمارے ساتھی جو تھے وہ بڑے سمجھدار، چپ کر کے اس کی باتیں سنتے رہے سنتے رہے سنتے رہے. جب وہ خاموش ہوا نا تو پھر بات شروع کی کہ دیکھو بھائی کامیابی اللہ نے دین میں رکھی ہے. کامیابی انہوں نے دیکھا نا پھر وہی بات یہ یاد رکھو نا، بس آ جاتے ہو رٹی رٹائی باتیں سناتے ہو. حالات حاضرہ کا کیا تقاضا ہے آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، دنیا کہاں پہنچ گئی ہے کیا کچھ پتہ نہیں ہے، بس یہی باتیں ہیں. پھر سنتے رہے، بہت تحمل سے سنتے رہے بات. پھر وہ جب خاموش ہوئے تو انہوں نے کہا کہ اصل بات یہی ہے کہ کامیابی نہیں ہے. اصل بات کیا ہے؟ کامیابی اور حقیقت بھی یہی ہے کہ کامیابی بہت کی سچی بات ہے، بہت خوبصورت بات ہے، اور بہت بڑی حقیقت، نہیں سب سے بڑی حقیقت ہے کہ کامیابی کس میں ہے؟ اللہ نے دین میں. دین کے بغیر کوئی کامیابی. کامیابی اسے کہتے ہیں جس کے بعد ناکامی نہ ہو، عزت اسے کہتے ہیں جس کے بعد ذلت نہ ہو، خوشیاں اسے کہتے ہیں جس کے بعد مصیبتیں نہ ہو. کیا کامیابی جس کے بعد ناکامیوں کے پہاڑ، وہ کیا عزت جس کے بعد ذلتوں کی وادیاں. تو بھائی جماعتیں جا رہی ہیں، ہاں جس محلے میں مسجد میں آنے والے تھوڑے ہیں، نہ آنے والے ہاں. دعوت کا مزاج ہے خود چل کے جانا، دعوت کا مزاج ہے خود چل کے جانا اور چھوٹا بن کر بات کرنا. بات بڑی ہے ہم بڑے، بولو بھائی بات بڑی ہے ہم بڑے، بات بھی بڑی، بات بھی بڑے کی، لیکن ہم چھوٹے بھائی ہم کچھ نہیں ہیں. اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھنا ہے، اور جس سے بات کر رہے ہیں اس کو حقیر بھی نہیں سمجھ رہے. ہاں یہ اب اندازہ تو ہو جاتا ہے نا کہ یہ جس کے پاس ہم گئے ہیں یہ تو ایسا لگتا ہے مطلب مہینوں سے مسجد میں نہیں آیا اس کی. اب یہ کبھی اس میں تو بیچارہ پیتی ہے، یہ تو بیچارہ نہ ہم اس کو حقیر نہ سمجھیں. میں نے تو پڑھی ہے اور میں تو 4 سال میں چل رہا ہوں، اور میں نے صبح پہلی شب نماز پڑھی ہے تکبیر اللہ کے ساتھ، اور صبح میں نے 2 پارے بھی پڑھ لی ہیں ذکر بھی، اور یہ تو بیچارہ نہ تو دل میں اپنے آپ کو اونچا سمجھنا، دل میں کسی کو اپنے سے ہلکا سمجھنا نہ. کیا پتا وہ ہمارے سے بھی آگے نکل جائے بھائی، کیا پتا شیطان ہمیں بہکا دے. اللہ سب کی بات. مسئلہ تو انجام کا ہوتا ہے، مسئلہ تو خاتمے کا ہوتا ہے. بات بڑی ہم بڑے نہیں، جس سے
بات کر رہے ہیں، اس سے مسلمان ہیں، اس کے دل میں ایمان ہے، اب وہ راکھ تلے دبا ہوا ہے. جیسے چنگاری راکھ تلے دب جاتی ہے، اور اسے کوئی ہوا دے گا پھر وہ بڑھ جائے گی. ہاں، اس کے اندر ایمان ہے، وہ اس کے سامنے قرآن کی گستاخی کرے وہ برداشت نہیں کرے گا. چاہے کبھی زندگی میں نماز نہ پڑھی، اس کے سامنے قرآن زمین پہ اس قرآن کا صفحہ زمین پہ بھاگ کے اٹھائے گا، چومے گا، اس کے اندر ایمان ہے. ہاں، اس کو ہوا دینے کی ضرورت ہے. یہی آدمی جو آج مسجد آنے کے لیے تیار نہیں، اگر اس پر صحیح محنت ہو گئی پھر یہ مسجد سے جانے کے لیے تیار نہیں. ہاں، یہی آدمی جو دین کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، اگر اس پر صحیح محنت ہو گئی یہی آدمی ہزاروں کو دین کی بات سنانے والا بنے گا. دیکھو کتنے ساتھی ہیں بیٹھے ہیں جو پہلے تبلیغ کی بات نہیں سنتے تھے. ایک ساتھی نے 4 ماہ لگا کے دیا، اب وہ تھا بڑے خواص کے ماحول کا اور بڑا اس کے نوجوان دوست تھے اس کے گناہ. اب جب یہ واپس کیا تو اس کے سارے دوست جناب اس کو فون نہ اٹھائیں، اس سے بات نہ کریں، اس کے پاس نہ آئیں، اس کو دیکھ کے راستے بدل لیں، اس سے ملے نہیں. اب یہ حیران ہو گیا کہ یہ کیا ہو گیا، تو میرے ایک اشارے پر سب بھاگ کے آتے تھے. تو کہنے لگا وہ سب اچھی بات ہو گئی جب سے میں 4 ماہ لگا کے آیا، تو میرے دوست میری بات ہی نہیں سنتے، وہ میرا فون نہیں اٹھاتے، وہ میرے کہنے پر آتے ہی نہیں، ملتے ہی نہیں. یہ کیا ہو گیا؟ وہ تو میرے اشارے پر بھاگ کے آتے تھے، جمع ہو جاتے تھے، اب میری بات ہی نہیں سنتے، میں ان کے پیچھے پیچھے ہوتا ہوں، یہ آگے آگے. میں نے اس سے کہا ایک بات بتاؤ، تبلیغ والے تمہارے پیچھے کتنے سال پھرے؟ کہتا 5 سال میرے پیچھے پھرے، 5 سال کا چکر دیتا رہا. میں کہا 5 سال تو بھی برداشت کرتا ہے. تو پکا عزم کریں، روزانہ گشتیں کرنی ہیں انشاءاللہ. ہاں، دعوت دیجیے، اللہ کی بات، اللہ سے انہیں تصدیق بنانا ہے. اعمال سے کامیابی ہے، اصل زندگی آخرت کی ہے. اور پھر ذمہ داری کا احساس پیدا کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اب قیامت تک کوئی نبی نہیں ہے، اب یہ دین کی محنت یہ ہماری ذمہ داری ہے. دیکھو ایک آدمی کسی کوئی مال اس کو چاہیے، کوئی مال کوئی سامان چاہیے، وہ سمجھ رہا ہے کہ وہ ملتان سے ملے گا، اور وہ ملتان جا رہا ہے. آپ نے پوچھا کہاں جا رہا ہے؟ میں کہا میں ملتان جا رہا ہوں. آپ نے سے کہا نہیں تم کراچی چلے جاؤ، اس کو غصہ آئے گا. دونوں تو پیسے ملے گا، میں نے جو مال لینا مجھے وہ ملتان میں ملے گا، لیکن کراچی تو میں کراچی. اگر آپ اس کو یہ سمجھا تو کہ جس مقصد کے لیے آپ ملتان جا رہے ہو وہ مقصد ملتان سے پورا نہیں ہوگا، وہ آپ کو کراچی سے پورا ہوگا. بھاگا بھاگا جائے گا، خوشی خوشی جائے گا. لوگ اتنی محنت کر رہے ہیں دکانوں کے لیے، دفتروں کے لیے، کاروبار کے لیے، پیسے کے لیے، مزدوری کے لیے. اب اس سے ان کا مقصود کیا ہے کہ ہماری زندگی آسان ہو جائے، ہمیں کامیابی مل جائے. اب یہ بات سمجھانا کہ بھائی کامیابی دین میں ہے، مال میں نہیں ہے، اور دین کو پھیلانا یہ ہماری ذمہ داری ہے. اور جو دین کی محنت کرے گا کہ اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوگی. ایک بڑی سخت بات، ہاں سچ بات، صحیح بات. مانا کہ جو دین کا کام کرتا ہے، دین کی محنت کرتا ہے، ہاں دین کو پھیلانے کی کوشش میں لگا ہوا ہے، اور اس کو یہ یقین نہیں ہے کہ اللہ کی مدد میرے ساتھ ہے، سنا یہ تو بڑا بدنصیب. یقین ہو کہ ہم دین کا کام کریں گے تو ہماری مدد کون کریں گے؟ اللہ. ان تنصروا اللہ ینصرکم. بھائی یہ 10 ساتھی، یہ 12 ساتھی، 20 دن کی تشکیل، 25 دن، 10 مسجدوں میں کام، 10 دیہاتوں میں کام، ہر گاؤں میں 50 گھر، ہر گھر میں 2-4 تعلیم مارک، اب اس گاؤں میں 100-150 ایک ایک سے ملنا ہے، منت خوشامد، پیار محبت سمجھانا ہو. بھائی کامیابی اللہ کیا
اللہ نے کامیابی دین میں رکھی ہے، اور دین آئے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت سے، اور اس محنت کی ذمہ داری ہر مسلمان پر ہے۔ یہ ہمارا کام ہے کہ اللہ کا دین دنیا میں چمک جائے، اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے۔ ہمارا وقت دعوت میں گزرے، پھر ہمارا وقت سیکھنے سکھانے میں گزرے۔ چلہ ہے، چارواں ہیں، یہ سال ساتواں اعمال میں، یہ اعمال میں ہمارا وقت۔ تعلیم ایک اجتماعی تعلیم، ایک انفرادی تعلیم، ایک فضائل کو تعلیم، ایک مسائل کی تعلیم۔ فضائل کی تعلیم اجتماعی بھی انفرادی بھی، مسائل کی تعلیم مسائل کو سیکھنا انفرادی طور پر تو علماء سے پوچھیں۔ اجتماعی تعلیم کا حلقہ ہو روزانہ، کل بات ہوئی تھی ساری صورت کا، تجوید بھی ہو، کتاب سے پڑھنا بھی ہو، 6 نمبر کا مذاکرہ بھی ہو۔ جو وقت تعلیم کا طے ہوا اس سے پہلے ساری جماعت اپنی ضروریات سے فارغ ہو کر تعلیم کی جگہ پر موجود ہو۔ تعلیم کا عمل ہمارا انتظار نہ کرے، ہم تعلیم کے عمل کا انتظار کریں۔ تعلیم کا عمل ہمارا محتاج نہیں، ہم تعلیم کے عمل کے محتاج ہیں۔ اللہ کی بات کو توجہ سے سننا۔ اللہ نے فرمایا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم اتھن متوجہ ہوں، غور سے سننا۔ کیا فرمایا؟ اپنے آپ کو مخاطب سمجھنا کہ یہ میرے لیے اثر لے، جنت کا تذکرہ ہے، شوق اور خوشی محسوس ہو، جہنم کا تذکرہ ہے، ڈر جائے، خوف چہروں پر اس کے اثرات ہو۔ ایسے تعلیم میں بیٹھنا جس آج پہلی دفعہ بیٹھنا، ایسے سننا اللہ رسول کی بات کو جس آج پہلی دفعہ سننا، عمل کی نیت سے، جو سنا ہے عمل کرنا ہے، جو سنا ہے عمل کرنا ہے۔ دعوت کی نیت سے کہ جو سنا ہے اس کو آگے پہنچانا ہے، اور اس کو سارے مسلمانوں کو لانا ہے۔ صرف پہنچانا بات کی حد تک نہیں، اس طرح پہنچانا کہ وہ اس پر عمل بھی کرے اور پھر وہ آگے دوسروں تک بھی پہنچائے۔ آپ نے فرمایا کون ہے جو مجھ سے یہ باتیں سیکھے اور اس پر عمل کرے اور پھر آگے اس کو سکھائے جو اس پر عمل کرے؟ کون ہے جو میرے سے یہ باتیں سیکھے اور اس پر عمل کرے اور پھر آگے اس کو سکھائے جو اس پر عمل کرے؟ سننا اور اس پر عمل کرنا اور پھر اس کو آگے پہنچانا اور اس کو بھی عمل پر لانا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، حضور میں آپ سے یہ باتیں سیکھوں گا۔ آپ نے حضرت ابو ہریرہ کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، حرام چیزوں سے بچ جاؤ، تم سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ۔ یہ بات سکھائی، حرام چیزوں سے بچو، تم سب سے بڑے کیا بنو گے؟ وہی تبلیغ محنت ہے، اس میں دعوت ہے، اس میں اللہ کے راستے میں نکل کر سیکھنا سکھانا ہے، اجتماعی تعلیم ہے، ساری جماعت تعلیم میں بیٹھے، آداب کی رعایت کے ساتھ بیٹھے، روزانہ 2.5 گھنٹہ تک 2.5 گھنٹے، چلو کم از کم 2 سے کم نہ، ساری جماعت بیٹھے تھا شروع سے آخر توجہ دھیان سے، ادب دین سراسر ادب کا نام ہے۔ وہی نہر ہوتی ہے، کوئی زیادہ پانی لیتا ہے، کوئی تھوڑا پانی، مسئلہ پانی میں کمی نہیں ہے، برتن کا ہوتا ہے، چھوٹا برتن ہے تو تھوڑا پانی۔ ہر ایک اپنے اپنے طلب کے حساب سے، آداب کی رعایت کے حساب سے فائدہ اٹھائے گا۔ تعلیم اللہ کے کلام میں نور ہے، جیسے سورج میں روشنی، اس سے زیادہ روشنی ہے اللہ کے کلام میں۔ چاند کی روشنی ہے، چاند کی چاندنی، اس سے زیادہ چمک ہے، روشنی ہے، نور ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں۔ یہ نور ہمارے دل میں آئے کب؟ جب ادب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ حدیث کا سبق پڑھا، چہرے کا رنگ بار بار تبدیل ہو۔ سبق سے فارغ ہو کر ایک شاگرد سے کہا، میری کمر سے کرتا اٹھا کے دیکھو، کیا دیکھا تو بچھو ہے اور 17 جگہ ڈنگ مار چکا، اور
اور وہ برداشت کر رہا ہے۔ شاگرد نے کہا حضرت پہلے سے کیوں نہیں بتایا آپ نے؟ فرمایا نہ حدیث کے ادب کے خلاف تھا، حدیث کا سبق پڑھا رہا تھا، میں کسی اور طرح متوجہ کیسے ہوتا؟ ہاں، اس طرح ہم روزانہ تعلیم میں اس میں تجوید، کتابوں سے پڑھنا، 6 نمبر کا مذاکرہ، اعمال کے فضائل کو سنیں بار بار تاکہ اس کا یقین دل میں آئے، عمل کا شوق پیدا ہو، گناہ کے نقصان کو سنیں بار بار تاکہ گناہوں سے نفرت پیدا ہو۔ تجوید میں دو کی جوڑی، ایک ہر حلقے میں ایک ساتھی ایسا ہو جس کا قرآن درست ہو تاکہ تصحیح کروا سکے۔ بالفرض پوری جماعت میں ایک ہی ساتھی اس کا قرآن درست ہے تو ایک ہی حلقہ لگائیں تجوید، جس کو آتا ہے اسے شوق ہو میں کسی کو سکھاؤں، جس کو نہیں آتا اسے شوق ہو میں کسی سے سیکھوں۔ 10 صورتوں سے ابتدا ہے، یہ نہیں کہ 10 صورتوں ہی کی تجوید ہے بس۔ 10 صورتیں صحیح ہو گئی، اس کے بعد والی صورتیں رہے، اس کے بعد والی صورت۔ سال کی جماعت 7 ماہ کی، سارے پرانے ساتھی، دوسرا سفر، تیسرا، اب یہ تھوڑا کہ آخری صورتوں ہی کی تجوید ہوتی رہی۔ دو کی جوڑی بنائے، دو کی جوڑی بنائے۔ 10 ساتھی ہیں 5 جوڑی، 12 ساتھی ہیں 6 جوڑی۔ سیکھنے سکھانے میں لگے، پہلے دین کی بنیادی چیزیں، وضو کے فرائض، غسل کے فرائض، نماز کے فرائض، نماز کے واجبات، نماز کو صحیح کرے، نماز کو صحیح کرے، دعائیں یاد کرے، صورتیں یاد کرے، احادیث یاد کرے، فضائل یاد کرے، صحابہ کے واقعات یاد کرے، شوق ہو سیکھنے کا۔ ہم سب کون ہیں؟ طالب علم۔ ہم سب کون ہیں بھائی؟ طالب علم، یعنی علم کی طلب رکھنے والا، اور طلب کا مطلب جس کے بغیر چین نہ پڑے۔ بھوکا ہے کھانے کے بغیر چین نہیں، پیاسا ہے پانی کے بغیر چین نہیں۔ طالب علم ہے اس کو علم سیکھے بغیر، کیوں بھائی سن رہے کہ سن رہے؟ نہیں کچھ سو بھی رہے بیٹھے۔ طالب علم کو جو سیکھے بغیر جس کو چین نہ پڑے۔ اور طالب علم کون ہوتا ہے جو ہفتے میں کتنے نعرے کرتا ہے؟ جو طالب علم ہوگا واقعی وہ نادے، وہ نادے۔ ہم طالب علم روزانہ سیکھنا ہے، کیا کرنا ہے بھائی؟ اب ہم سب دیکھیں، ہم نے کل فجر سے عشاء تک کیا سیکھا؟ کوئی حدیث یاد کی، کوئی دعا یاد کی، کوئی فضیلت یاد کی، کوئی صحابہ کا واقعہ یاد کیا، کیا کیا سیکھا ہم نے؟ میں نے پچھلے پورے ہفتے میں کیا سیکھا؟ پچھلی تشکیل میں کیا سیکھا؟ اگر روزانہ ایک دعا بھی یاد کریں تو 40 چلے میں 40 دعا یاد ہوتی، 4 ماہ میں 120 دعا یاد ہوتی۔ چلو آپ ایک دن میں نہیں کر سکتے، 2 دن میں ایک دعا یاد کریں۔ چلو آپ بہت کمزور ہیں یا بوڑھے ہیں، آپ 3 دن میں ایک دعا یاد کریں تو پھر بھی 3 چلے میں کتنی ہوگی؟ بولو بھائی، بہت کچھ سیکھ سکتا ہے آدمی اگر سیکھنا چاہے، اگر طلب ہو۔ اب پورا چلہ گزر گیا، ایک دعا بھی یاد نہیں کی، 2 ہوگا۔ ہم سب کون ہیں؟ سیکھنے والے۔ ہم سب کون ہیں بھائی؟ بچے اسکول جاتے ہیں کس لیے؟ پڑھنے کے لیے۔ ہر روز سبق لیتے ہیں، ہر روز سبق لیتے ہیں، ہر روز اگلا سبق، پھر ان کا سال ختم، پھر اگلے سال دوسری درجے میں، دوسری کلاس میں، پھر تیسرے میں، پھر اسکول سے فارغ ہو گئے، پھر آگے، پھر وہ کسی محکمے کے افسر بن گئے۔ اب چوکیدار جو ہے وہ بھی روز اسکول جاتے ہیں، وہ بھی روز اسکول جاتے ہیں، لیکن وہ کس لیے؟ چوکیدارے کے لیے۔ تو 20 سال بعد آپ کبھی اپنے اسکول جاؤ، اسکول دیکھ رہے ویسے تو چوکیدار چوکیداری ہے، چوکیدار چوکیداری ہے۔ حالانکہ روز اسکول جاتا تھا، وہ کس لیے جاتا تھا؟ وہ پڑھنے نہیں جاتا تھا، چوکیداری کے لیے۔ ہم جب بھی نکلے ہیں کس لیے؟ سیکھنے کے لیے۔ کس لیے نکلے بھائی؟ ہماری نیت کیا ہو؟ سیکھنے۔ جس کی نیت ہوگی وہی سیکھے گا، جس کی نیت نہیں ہے چاہے 10 چلے لگا دے، سیکھے گا نہیں۔ پہلے سچی بات ہے، شروع میں باتیں جب نکلتی تھی اکثر ساتھیوں کے
ہاتھوں میں کتاب ہوتی تھی. جب وقت ملا کوئی دعا یاد کی, جب وقت ملا کوئی حدیث یاد کی, جب وقت ملا کوئی فضیلت یاد کی. توبہ توبہ توبہ. اب اکثر ساتھیوں کے ہاتھ میں کیا نظر آتا ہے؟ کیا نظر آتا ہے؟ توبہ توبہ استغفر. جو وقت دعائیں یاد کرنے میں لگتا, فضائل یاد کرنے میں لگتا, تو وہ وقت کہاں لگ گیا؟ نام بھی نہیں لینا چاہیے. تو ہمارا وقت سیکھنے سکھانے میں گزرے بھائی. ہاں, پھر انفرادی طور پر بھی تعلیم, جن کتابوں کی تعلیم اجتماعی ہے, ان کتابوں کی تعلیم انفرادی طور پر بھی ہم پڑھیں. فضائل نماز, فضائل قرآن, فضائل ذکر, فضائل تبلیغ, انفرادی طور پر پڑھیں. اجتماعی تعلیم کا فائدہ اپنا ہے, انفرادی تعلیم کا فائدہ اپنا ہے. ہم اللہ کے راستے میں ہیں, صرف وقت نہیں پورا کرنا, ہمیں اپنے اعمال بھی پورے کرنے. فائدہ صرف وقت پورا کرنے سے نہیں, فائدہ اعمال سے. اسپتال تو داخل ہو گئے, دوائی لے نہیں رہے. اسپتال کی چار دیواری سے تھوڑا صحت ملے گی. وہی اسپتال کے ماحول میں رہ کر اب دوائی استعمال کر رہے. ہم چلے کے لیے تو آ گئے, 4 ماہ کے لیے تو آ گئے, اب اعمال پورے ہو رہے کہ نہیں؟ فائدہ اعمال سے ہے, یعنی کہ چار دیواری سے نہیں. ہمارا وقت دعوت میں, تعلیم و تعلم میں, ذکر عبادت میں, تسبیحات کا اہتمام کریں. ہم اللہ کے راستے میں, نہ گھر ہے, نہ بیوی, نہ بچے, نہ دکان, نہ دفتر, نہ کاروبار, نہ اسکول, ہر چیز سے فارغ ہے نا. تو جو دھیان سے بیٹھ کے تسبیح لیں, باوضو ہوں, دل کا رخ بیٹھیں, دھیان جمائیں اور ذکر کریں. سبحان اللہ, اللہ سارے عیبوں سے کیا ہے؟ پاک. الحمدللہ, ساری کی ساری خوبیاں کس کے لیے؟ اللہ. لا الہ الا اللہ, اس کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں. اللہ اکبر. اللہ کون ہے؟ ہمارے تصور سے بھی بڑا ہے. ہاں, درود شریف پڑھ رہا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ آپ کے احسانات کو سامنے رکھ کے. اب جناب درود شریف کی تسبیح ہو, استغفار کی تسبیح ہو رہی ہے, اپنے گناہوں کو یاد کر کے کہ ایک ایک گناہ ایسا ہے اگر اللہ نے معاف نہ کیا تو ہم مارے گئے. اب استغفار کی تسبیح, تو جو دھیان سے بیٹھ کے صبح کی تسبیح, شام کی تسبیح, سب سے پہلے دھیان جو آئے گا نا, دھیان وہ ذکر میں آئے گا. ذکر میں اگر ذکر دھیان سے ہو رہا ہے, ذکر دھیان سے ہو رہا ہے, پھر ایسے ایسے دھیان آئے گا نماز میں قیام, رکوع, سجدہ. اور جب نماز میں بھی دھیان آنا شروع ہو گیا, اب ایسے ایسے دھیان آئے گا اس کو اپنی پوری زندگی میں, گھر میں, دفتر میں, بازار میں, مشورے میں, اس کو دھیان ہوگا. جس کا ذکر ہی غفلت سے ہے اس کی نماز بھی غفلت میں رہے گی, اور جس کی نماز غفلت سے ہے اس کی زندگی غفلت میں چلے گی, اور غفلت پھر یہ معصیت کے دروازے کھلواتی ہے. ہاں, ہم اللہ کے راستے میں ہیں تو جو دھیان سے بیٹھ کے صبح شام کی تسبیحات کریں, قرآن پاک کی تلاوت کریں, کم از کم ایک سی بار. ہاں, حافظ ہے 3 سی بار. اللہ کا کلام ہے, اللہ کا کلام ہے. ہاں, ادب کے ساتھ, ھذا کلام ربی, یہ میرے رب کا کلام ہے. ہاں, شوق سے, تو جو دھیان سے بیٹھ کر تلاوت, تلاوت جو ہے نا زبان سے حروف ادا کرے, کم از کم اپنے آپ کو تو آواز سنائی دے. بعض لوگ جو ہے نا پورا تلاوت شروع کرتے ہیں اور سپارہ شروع ہوا, 1 رکوع, 2 رکوع, 5 رکوع, اور سپارہ ختم بھی ہو گیا اور ہونٹ ہلے بھی نہیں. سبحان اللہ, ہونٹ ہلے نہیں, آواز نکلی نہیں, اور سپارہ کیا ہو گیا؟ بس وہ ایسے دماغ میں نا, بس سپارہ آگے سے بڑھتے جا رہا ہے, ہونٹ بھی نہیں ہو گیا, سپارہ پورا ہو گیا. یہ کیسے سپارہ ہو گیا؟ صبح شام کی دعاؤں کا اہتمام, صبح شام کی دعاؤں کا اہتمام. ہاں, اللہ کے راستے میں. اب صبح آنکھ کھلی, آنکھ کھلتے ہی زبان پر آئے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. آنکھ کھلتے, اب اس کے بعد بیت الخلا جا رہے ہیں, اب جانے سے پہلے دعا پڑھ لی,
اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. اب بیت اللہ سے فارغ ہو کر آئے فوراً زبان کھلا جائے قرآن کا الحمد للہ الذی اذهب عنی الاذى وعافانی. اب وضو کرنے لگے پہلے بسم اللہ پڑھ پھر وضو کے درمیان کی دعا اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي. اب وضو کے بعد آسمان کا نگاہ اٹھائے اور کیا پڑھا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. جنت کی 8 دروازے کھول دیے گئے جس سے چاہے داخل ہو جائے. پھر اللہ توفیق دیتا ہے پڑھے تو کی رات. اب تہجد کے وقت کی دعائیں ہیں. تہجد کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے اللهم لك الحمد انت قيم السماوات والارض ومن فيهن ولك الحمد انت ملك السماوات والارض ومن فيهن ولك الحمد انت نور السماوات والارض ومن فيهن ولك الحمد انت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق. یہ دعا ہے اللہ کے نبی تہجد میں تہجد میں رکوع کی دعائیں ہیں توبے کی دعائیں ہیں سجدے کی جلسے کی دعائیں صبح کی دعائیں ہیں شام کی دعائیں وقت کے موقع کی دعائیں اس کو یاد کریں اور موقع کی دعاؤں کا اہتمام کریں. سب سے بڑا سبب حفاظت کا یہ دعائیں. سب سے بڑا سبب پریشانی سے بچنے کا دعائیں. ایک صحابی ہے حضور مجھے رات بچھو نے ڈس لیا فرمایا اگر یہ دعا پڑھی ہوتی تو بچھو نقصان نہ پہنچا سکتا. دعا بتائے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. مزاج بنائیں اپنا ہم اللہ کے راستے میں ہیں. دعاؤں کا اہتمام. ہمارا وقت دعوت میں گزر رہا ہو ہمارا وقت سیکھنے سکھانے میں گزر رہا ہو ہمارا وقت ذکر عبادت میں گزر رہا ہو پھر ہمارا وقت خدمت میں کوئی بوڑھا ہے اس کی خدمت کوئی بیمار ہے اس کی خدمت کوئی عمر میں بڑا کوئی عمل میں آگے کوئی علم میں آگے ساتھیوں کی خدمت. جس خدمت کو جینا چاہے جس کی خدمت کو جینا چاہے وہ خدمت اس خدمت میں لگے. ایک اجتماعی خدمت ہے اس میں بھی ہر ساتھی کا جذبہ ہو. کوئی اپنے آپ کو مستثنا نہ سمجھے کوئی بھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ سفر میں آپ نے کہا کہ میں جنگل سے لنگڑے نکل کے آتا ہوں تو آپ بھی دلوں میں لگے. تو جس مسجد میں گئے مسجد کی صفائی کا اہتمام. اب یہ کوئی مشورے سے طے نہیں ہوگا ہر ایک کو شوق ہو ہر ایک کو جذبہ ہو. کیا جاری لگے صاف کر دو. بعض مساجد میں خاص طور پر دیہاتوں میں بہت ساری مساجد جہاں مسجدیں بہت کم نمازی آنا جانا ہے تو الماریوں میں قرآن پاک کے اوپر غبار چاہیے صاف کر دو. وضو کی جگہ صاف کر دو. تو خدمت کرنے کا جذبہ ہو خدمت لینے کا جذبہ نہ. اپنا کام خود کرنا اور دوسروں کے کام آنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سواری کے سوار ہیں. آپ کا کوڑا جسے جانور کو مارا جاتا ہے تو کوڑا آپ کا ہاتھ سے چھوٹ گیا. آپ نے کسی سے نہیں فرمایا کہ کوڑا مجھے پکڑا. آپ نے سواری کو کھڑا کیا بٹھایا اس سے اترے کوڑا اٹھایا پھر سوار ہوا. اس میں پیغام سبق اپنا کام خود کریں دوسروں کے کام آئے. ہمارا وقت ان اعمال میں گزر رہا ہو. جس مسجد میں جائیں نقد جماعت نکالے. بھائی کل کتنی بکری میں بات آئی نقد جماعت نکالنا ہے مقامی جماعت بنانا ہے. نقد جماعت نکالنا ہے مقامی جماعت بنانا ہے. اس کے لیے محنت کو بڑھانا ہے گشتوں کو بڑھانا ہے دعاؤں کو بڑھانا ہے فکر مند ہونا ہے اس میں سوچنا ہے لایانی سے بچنا ہے اپنی کمی کوتاہی کو تلاش کرنا ہے. کس وجہ سے نقد جماعت نہیں نکل رہی مقامی جماعت نہیں بن رہی. دوسروں کا قصور نہیں نکالنا محلے والوں کا نہیں اپنا کہ ہماری کوئی دعاؤں میں کمی ہے یا ہماری قسطوں میں کمی ہے یا ہماری سے کوئی لایانی ہو رہی ہے یا کوئی ہمارا کون سی دیکھنے میں کوئی آنکھ کا استعمال غلط ہو رہا ہے کوئی زبان اپنی غلطی پکڑے.
محنت کو بڑھاؤ، عزم ہو، جذبہ ہو. ہاں، ہر مسجد سے نقد جماعت نکالنا ہے، نقد جماعت نکالنا ہے. ہر مسجد میں مقامی جماعت بنانا ہے. 5 اعمال ہر مسجد میں زندہ ہوں. 5 اعمال کچھ لوگ تیار ہوں ہر محلے، ہر مسجد، ہر گاؤں میں، جس کام کو اپنی ذمہ داری سمجھے، اس کام کو سمجھے کہ یہ کام ہے اور یہ ذمہ داری ہے اور یہ سب سے اونچا کام اور یہ حقیقت ہے، ایسی باتیں نہیں ہیں. یہ سب سے بڑا کام ہے، سب سے اونچا کام ہے، سب سے اہم کام ہے. ہاں، آدمی کو جب بڑا کام مل جاتا ہے نا، وہ چھوٹے کام کو چھوڑ دیتا ہے خوشی خوشی. لیکن اگر اس کی سمجھ میں آ جائے 10,000 کی تنخواہ پہ کام کر رہا ہے، 50,000 کی تنخواہ والا کام ملے گا، خوشی خوشی چھوڑ دے گا. اگر اس کو سمجھ میں آئی تو تبلیغ انبیاء کا کام، سب سے اونچا کام، سب سے بڑا کام، سب سے اہم کام، سب سے زیادہ ضروری کام. اور محلے میں کچھ لوگوں کو تیار کریں اس کام کو بڑی ذمہ داری سے. اس وقت تبلیغ میں اکثر مساجد میں چلے والے ہیں، 3 چلے والے ہیں، سروسے والے ہیں، بلکہ سال ساتواں والے بھی ہیں، اور اجتماع میں شریک ہونے والے بھی ہیں، اور دعا میں حاضر ہونے والے تو بہت زیادہ ہیں، اور کام کو اچھا سمجھنے والے بھی ایک بہت بڑا طبقہ ہے. اب ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جس کام کو زندگی کا مقصد بنائیں، اپنی ذمہ داری سمجھیں. اوڑھنا بچوڑنا، ان کا دل دماغ، ان کی صبح شام، ان کی صلاحیت اس کام پر لگے، اس کام پر لگے. ہاں، جس کو حدیث میں یوں فرمایا، جس کو حدیث میں یوں فرمایا کہ آپ نے فرمایا کہ بعض لوگ مسجدوں کے گھونٹے ہوتے ہیں، گھونٹے. ان للمساجد اوتادا، بعض لوگ مسجدوں کے گھونٹے ہوتے ہیں. الملائکۃ جلساؤہم، فرشتے ان کے ہم نشین ہوتے ہیں. اذا غابوا یفتقدونہم، کہیں غائب ہو جائیں مسجد میں نہ آئے فرشتے تلاش کرتے ہیں. وَإِن مَرِضُوا عَادُوهُمْ، اگر وہ بیمار ہو جائیں فرشتے ان کی عیادت کرتے ہیں. وَإِن كَانُوا فِي حَاجَةٍ أَعَانُوهُمْ، اگر انہیں کوئی پریشانی آئی فرشتے جا کے ان کی مدد کرتے ہیں. اور جو مسجدوں کے گھونٹے، ہاں، جن کا زیادہ ہو مسجد، جن کا دل مسجد بیٹھ کر. المسجد بیت کل تقی، کہ مسجد تو ہر متقی کا گھر. من الف المسجد الفہ اللہ، جو مسجد سے محبت کرتا ہے اللہ بھی اس سے محبت فرماتا ہے. جس کو مسجد آتا جاتا دیکھو اس کی ایماندار ہونے کی کوئی. مساجد کیا ہے؟ یہ تو انبیاء علیہ السلام کے بیٹھنے کی جگہ. اللہ کے گھر آباد ہوں گے تو ہمارے گھر آباد. پکی ٹھٹکی بات، اللہ کے گھر آباد نہیں، ہمارے گھر کبھی آباد نہیں. اللہ کے گھر آباد، مسجدوں کی آبادی ٹائل سے نہیں کہ پتھر لگوا دیا، قالین بچھوا دیا، فانوس لگوا دیا. ٹھیک ہے، یہ مسجد کی ضرورت ہے. مسجد کی آبادی اعمال سے ہے، مساجد کی آبادی اعمال سے ہے. ہاں، مساجد میں وہ اعمال ہوں جو مسجد نبی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مسجد نبی میں اعمال ہوتے تھے. ہر مسجد مسجد نبی کی شاخ ہے، ہر مسجد مسجد نبی کی فرع ہے. ہاں، جو اعمال مسجد نبی میں تھے آپ کے زمانے میں، یہ اعمال ہر مسجد میں زندہ ہو. آپ کے زمانے میں مسجدوں کو تالے نہیں لگتے تھے. آج نماز سے پہلے تالا ہے اور نماز کے بعد تالا ہے. آج مساجد کا مفہوم صرف نماز کے لیے رہ گئے. ہاں، نماز سے 10 منٹ پہلے لگتا ہے جیسے کوئی آئے گا نہیں، اور نماز کے 10-15 منٹ ایسے لگتا ہے جیسے کوئی آئے نہیں. کیا نہیں 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 نہیں، مساجد میں دعوت کی فضا ہو، علم کی مجالس ہوں اور تعلیم کے حلقے ہوں اور دین کے مسائل کو سیکھا سکھایا جا رہا ہو اور جماعتیں آ رہی ہوں، ان کو ہدایات دی جا رہی ہوں، آنے والوں کے حالات سنے جا رہے ہوں، ان کا استقبال اور ان کی خدمت ہو رہی ہو، مشورے ہو رہے ہوں. یہ ہے مسجدوں کی آبادی، یہ ہے مسجدوں کی آبادی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، آپ کے زمانے میں مسجدیں کچی تھی، نمازی پکے تھے، مسجدیں کچی تھی، اعمال پکے تھے. آج مسجدیں پکی ہو گئی اور نمازی کیا ہو گئے؟ تو نیت کریں ہر مسجد سے نقد جماعت نکالیں گے انشاءاللہ. ہر مسجد میں مقامی جماعت بنائیں گے انشاءاللہ. مسجدوں کو آباد کریں گے انشاءاللہ. جذبہ ہو، عزم ہو، شوق ہو، اس کے لیے روزانہ مشورہ ہو، روزانہ مشورہ ہو. ہاں، صبح بیان ہوا، بیان سے پہلے نماز سے پہلے کوشش کریں تسبیحات ہو جائے، ہماری تلاوت ہو جائے، ہماری دعائیں ہوگی، فجر کی نماز ہوئی،
आप ध्यान समझो तो ध्यान से बैठ रहे हैं, ध्यान के बाद मशवरा, सारी जमात मशवरे में बैठ जाए, मकामी साथियों को भी मशवरे में शरीक करें, मकामी जमात बनी हुई है उनको भी शरीक करें, जमात कोई नहीं बनेगी, जो मस्जिद में नमाजी कोशिश करे उनको शरीक करें। अब मशवरा दो चीजों का, एक तो अमल का मशवरा, अमल का ये भी मशवरे से तय हो, ये नहीं कि जिम्मेदार साथी चलते फिरते खुद ही किसी से कह दे आप बयान कर लो, आप नदी में गश्त कर लो, आप तारीफ कर लो, आप कितना सिखाना, मशवरे से सारे अमल, हर साथी से हर अमल की कोशिश करें, हर साथी से हर अमल करवाने की कोशिश करें। ये ना हो कि कुछ साथियों को हमने बयान के लिए रखा हुआ है और कुछ साथियों को हमने खिदमत के लिए रखा हुआ है और कुछ साथियों को सिर्फ गश्तों के लिए, नहीं, हर अमल हर साथी से, हर अमल हर साथी से। हाँ, ये जो 10 साथी हमारे साथ गए इन पर ऐसी मेहनत हो कि जब ये वापिस आए तस्वीर से तो अगली जमात में जिम्मेदार बन के जा सकते हो। हाँ, सीखना, अपने साथियों को फिर भी मेहनत करनी है, वो भी इस काम को सीखे, आगे बढ़े, हर साथी से हर अमल करो। काम सीख कर नहीं किया जाता, सुन रहे कि सुन रहे भाई, क्या कहा, काम सीख कर नहीं किया जाता बल्कि काम करके सीखा जाता है। क्यों भाई, तैरना कौन सीखेगा, तो पानी में घुसेगा, और जो ये कहे मैं तैरना सीख लूं फिर पानी में घुसूंगा, तो तैरना कहाँ सीखेगा, हवा में है? वो जो पानी में घुसेगा वही तो तैरना सीखेगा। जो काम करेगा वो ही सीखेगा, जो काम ही नहीं करता वो सीखेगा क्या। और गलती कौन करेगा, जो काम नहीं करता ये जो काम करता है। अगर किसी की शिकायतें आ रही है उसमें में काम करता है, ये गलती कौन करेगा, इसलिए कहते हैं ना गर्दन यक ऐब, ना गर्दन यक ऐब, गर्दन सद ऐब। किसी काम को ना करना एक गलती है, काम ही नहीं करता, और किसी काम को करना ये 100 गलतियां करेगा। काम करते करते बहुत सारी गलतियां होती हैं, और गलतियां करके आदमी सीखता है। हाँ, इसलिए भाई हर साथी से हर अमल करवाने की कोशिश करो, हर साथी से हर अमल करवाने की कोशिश करो, सारे साथियों से सारे अमल, इसलिए मशवरा हो, मशवरे से अमल की तकसीम हो, और फिर ये मशवरा एक कैसे नकद जमात निकले, मकामी जमात बने, मस्जिद आबाद हो, सभी से लोग नमाजी बने, घरों में अमाल जिंदा हो, मस्जिदों में अमाल जिंदा हो, एक माहौल बने दीन का, माहौल बने दीन का, हर घर से एक फर्द अल्लाह के रास्ते में जाए, हर घर से एक फर्द अल्लाह के रास्ते में जाए, तो वापिस आए तो दूसरा जा रहा, तो वापिस आए तीसरा जा रहा, तो फिजा बन जाए, ये माहौल बन जाए। इसके लिए सारे मकामी साथियों को मशरे में शरीक करें, और फिर मशरे में हम अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होकर बैठे, क्योंकि रहनुमाई तो नहीं फरमाएंगे, क्या करना है कैसे करना है हमें क्या पता भाई, अल्लाह ही रहनुमाई फरमाएंगे। इसलिए मशरे में ध्यान अल्लाह की तरफ, मशरे में ध्यान अल्लाह की तरफ, और जो साथी मशरे में बैठे हैं सबकी कदर कदर कदर, पांचों उंगलियां बराबर नहीं, इसमें एक पैगाम छुपा हुआ है कि हर साथी की सलाहियत मुख्तलिफ है, इस्तेदाद मुख्तलिफ है, कोई ज्यादा करेगा कोई थोड़ा करे, कोई बहुत ज्यादा करेगा कोई बहुत थोड़ा करे, हर तरह के लोग, हर तरह के साथी, साथियों की कदर कदर हो, हमारा दिल सबसे साफ हो, वरना हमारे मशरे में बरकत नहीं हो, बरकत नहीं हो। अल्लाह की तरफ ध्यान होगा तो अल्लाह की तरफ से रहनुमाई होगी। अगर हमारा ध्यान अल्लाह की तरफ है ही नहीं, अपने आप पर एतमाद है, अपने तजर्बे पर एतमाद है, तो फिर अल्लाह की तरफ से रहनुमाई हट जाए। हाँ, मशवरा सही रुख पर होगा, सारा काम सही रुख पर चलेगा। अगर हमारा मशवरा सही रुख पर ना रहा तो सारे काम की बुनियादी, जैसे नक्शा सही बन गया तो इमारत भी सही बनेगी, नक्शे में खराबी सारा इमारत खराब होगी। सारे काम की बुनियाद मशवरा, मशवरा मशवरा सही रुख पर, जब मशवरे बैठे अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो, हाँ, अपने साथियों की कदर हो, अपने आप पर कोई एतमाद ना हो, अल्लाह की तरफ रुजू हो, अल्लाह ही रहनुमाई फरमाए, क्या सही है क्या गलत है, क्या करना है, मैं रहनुमाई फरमाए, क्या बताए। तो
مشورے کے بعد پھر کوشش کریں ہم مقامی ساتھیوں کو ساتھ مشورے ملے، پھر ہم گشتوں کی ترتیب بنیں، سارے دن کا نظام بنے، سارے دن کا نظام بنے۔ کچھ لوگ ہیں جو صبح ملتے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو دوپہر کو ملتے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو شام کو، کچھ لوگ ہیں جو رات کو، کچھ لوگ گھروں میں ملتے ہیں، کچھ لوگ کھیتوں میں ملتے ہیں، جو جس وقت ملے گا مل جائے۔ ہاں، جو ہمارا تعلیم کا وقت ہے اس سے پہلے ہم تعلیم کی جگہ پر حاضر ہیں، اپنی ضروریات کو سادگی پر لائیں۔ کھانا ضرورت ہے، ہاں، ایسا پرتکلف کھانا بھی نہ ہو کہ پیٹ بھر جائے، نیتی نہ بھرے، اور ایسا سادہ بھی نہ ہو کہ بھوک کے باوجود بھی کھایا نہ جا سکے۔ ہاں؟ کھانا ضرورت کیا ہے؟ کھانا یہ نہیں کہ کھوئی جاؤ تو بعض لوگ اتنا کھاتے کہ اس کھانے کو ہضم کرنے کے لیے بھی کچھ کھانا ہی پڑتا ہے۔ ہاں، سونا بقدر ضرورت ہے، 6 گھنٹے سونا، بہت زیادہ 7 کم، 5 سے کم نہ ہو، 7 سے زیادہ، 6 گھنٹے زیادہ نہیں۔ ہاں، یہ نہیں کہ سوئی جانا، فجر کی بعد تھوڑا سو لیٹ گئے، پھر ناشتہ کیا، ناشتے کے بعد تھوڑی کمر سیدھی کر لی، پھر اس کے بعد تعلیم کے بعد پھر تھوڑا سا ذرا سستا لیا، اور ابھی تیرولا کب کرنا ہے؟ کھانے کے بعد دھو سوئی جانا، بار بار بستر نہ بھائی، رات کو سوئے اور دن میں ایک مرتبہ، اور بہتر ہے بس دوپہر کھانے کے بعد تھوڑا دیر آرام کریں، اور جب سارے دن ہم تھکے ہوئے ہوں گے نا کام کر کے، تو جب کھانے کے بعد تھوڑا سا تیرولا کریں گے نا تو 10-15 منٹ کی جو آنکھ لگے گی اس میں ساری تھکاوٹ دور ہوگی، پھر زور کے بعد تازگی آ گئی۔ ہاں، ایک وقت میں ساری جماعت اکٹھی بیٹھے، ایک وقت میں ساری جماعت اکٹھی بیٹھے، آپس میں مذاکرے ہوں، کبھی کیا ہے آپس میں جوڑ کا مذاکرہ ہو، امیر معمول کا مذاکرہ ہو، اور کیا ہے مشورے کا مذاکرہ ہو، کبھی تعلیم کا مقصد آداب، نقل جماعت کیسے نکلے اس کا مذاکرہ ہو، مقامی جماعت مقامی کام اس کا مذاکرہ ہو، مذاکرے آپس میں ہونے چاہیے، ایک وقت میں جماعت آپس میں بیٹھ کے مسائل جو ہیں وہ انفرادی طور پر اس کی مذاکرہ۔ عصر کے بعد بعض جگہ عمومی گشت ہوتا ہے، بعض جگہ مغرب کے بعد، جیسے وہاں کی حالت گشت میں ساری جماعت شریک ہو۔ ہاں، جب عمومی گشت میں جائیں تو کوشش ہو کہ زیادہ پرانے ساتھی بھی ہونے چاہیے، تو ان کو بھی سکھانا تو ہے، متکلم بات کرے گا تو سب ایسے سنیں جیسے میرے سے بات ہوتی ہے، مخاطب سے، اور اس کی بات کی تصدیق کرے تو پھر کوئی حق بات ہے، اس کا اثر پڑے گا مخاطب۔ ہاں، جو ساتھی ذکر میں ہے وہ خوب اللہ کی طرف متوجہ ہو کر ذکر دعا میں لگے، اس کے اثرات پڑیں گے، پورے گشت پر اثر پڑیں گے، والے بس بیٹھ کے جو بات کر رہے ہیں اس انداز سے بات کر رہے ہیں، کوئی ساتھی دیر سے آتا ہے اور کوئی ساتھی پہلے آتا ہے درمیان میں چلا جاتا ہے، پورا وقت بہت کم لوگ بیٹھتے ہیں، 10 منٹ بیٹھتے ہیں، 15 منٹ، اب اس طرح بات رکھیں کہ ہر آنے والے بیٹھنے والے کو بات کا مقصد سمجھنا ہے کہ یہ کہنا چاہتے ہیں، یہ نہ کہ ایک واقعہ شروع کر دیا اسی کو چلا ہی جا رہا ہے، چلا ہی جا رہا ہے۔ استقبال والا ساتھی آنے والوں کا بشاشت سے استقبال کرے، ہاں، جیسے بڑا پرانا خوشی سے نماز نہیں پڑھی بولے وہ نماز پڑھوا دیں، نماز پڑھی بھی ہے ان کو جو بات چل رہی ہے اس کو اٹھائے۔ گشت ہمارے کام کی کیا ہے؟ ریڑھ کی ہڈی ہے، گشت ہمارا صحیح ہوگا ہماری دعوت صحیح ہوگی، دعوت صحیح ہوگی ہماری دعا قبول ہوگی، دعا قبول ہوگی ہدایت کی ہوا چلے گی، ہمارا گشت صحیح نہیں ہے تو ہماری دعوت کیا ہے وہ قبول نہیں، تو دعوت قبول نہیں تو آئیں قبول نہیں۔ فکر مند ہو کے جائے گشت میں، آنکھوں کی حفاظت کرتے ہوئے آخرت کو سامنے رکھیں، دنیا کی بے رغبتی ہو، سب کی ہمدردی شفقت خیرخواہی ہو، ہاں، نقل وصول کرنے کا جذب ہو۔ بیان جو ہے نا ہمارا بیان وہ 6 نمبروں میں 6 نمبروں میں 6 نمبر سے باہر نہیں جائے، کام کی حفاظت 6 نمبروں کے بعد، کام کرنے والوں کی حفاظت 6 نمبروں کے بعد، ہاں،
اور کوشش ہو ہر نمبر کا تذکرہ ہے. یہ نہ ہو کہ بس ایک نمبر پہ سارا زور لگ دیا پھر تشکیل پہ آتے. جتنی لوگوں میں استعداد ہے اتنی دیر بات کریں, 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ. عام طور پر 20-25 منٹ کافی ہوتا ہے, لیکن جیسے حالات ہو وہاں پر لوگوں میں طلب باقی ہو اور چھوڑ دیں. یہ زیادہ بہتر ہے کہ لوگ اتنی لمبی بات ہو جائے کہ لوگ محتاج ہے تو دوبارہ بیٹھنے سے ہو گیا ہے کترائیں. حالات حاضرہ بھی ہمارے تبصرے نہ ہو, ہمارے بیان میں حالات حاضرہ بھی تبصرے نہ ہو, کسی پر تنقید نہ ہو, کسی پر اعتراض نہ ہو, مثبت انداز ہو. جو چیز وجود میں لانا چاہتے ہیں اسی کے تذکرے کریں. جو امت میں کمیاں ہیں, عیوب ہیں, امراض ہیں, کوتاہیاں ہیں, ان کے تذکرے نہ کریں. جس چیز کو ختم کر رہے ہیں نا اس کے تذکرے بھی ختم کریں. جس چیز کو وجود میں لانا ہے اسی کے تذکرے کریں. ہاں, انبیاء علیہ السلام کے واقعات بیان کیے ہیں, صحابہ کرام کی واقعات بیان کیے ہیں, بعد والوں کے واقعات نہیں بیان کرتے. ہمارے لیے وہ ہے نمونہ, بس انبیاء ہیں, صحابہ ہیں, ہاں وہ حجت ہے. ہمارے بیان میں کسی پر اعتراض نہ ہو, کسی پر تنقید نہ ہو, کسی پر تنقید نہ ہو, کسی کی تقدیس نہ ہو, کسی کے نقص بیان نہ ہو, کسی پر اعتراض کر, کسی کے کام کے ساتھ ہمارا تقابل نہ ہو, مقابلہ نہ کریں. ہاں, تشکیل والا ساتھی جو ہے نا وہ اپنا بیان نہ شروع کرے. اصل بات یہ ہے, اس کے بات ہوگی بھائی, کوئی بھی جو بات ہوگی کوئی صحیح. ہاں, تشکیل والا ساتھی صرف نام لکھے, بات تقاضے وہی رکھے جس نے بات کی. اور تشکیل میں شدت اختیار کرنا, کسی کی طرف اشارہ کر کے کہنا بھی نام لکھو, کسی کے نام لے کے بخار میں ابو کھڑے ہونا. کوشش ہو نقل جماعت تیار ہو, اس کو وصول کرے, اس کو ہدایات دے کے روانہ کرے. نقل جماعت نہیں نکلی, ساری بار بیٹھ کے سوچ, آپس میں مذاکرہ ہو, کیا وجہ ہے, اس کمی کو دور کریں, محنت کو بڑھائیں, نقل جماعت نکالیں. ہاں, ہمارا وقت صحیح لگے بھائی, وقت لگانا کمال نہیں, وقت صحیح لگانا کمال. ہاں, امیر کی ذمہ دار جو ہے نا وہ امیر عامر نہیں ہے, حکم نہیں ہے, وہ جو ترتیب ہے ذمہ دار ہے. مشورے سے چلنا, آزاد روی نہ ہو, گدرائی نہ ہو, منمانی نہ ہو, جی چاہی نہ ہو, اپنی طبیعت پہ نہیں چلنا, اپنی مرضی پہ نہیں چلنا, مان کے چلنا. لایانی سے بچنا, خود کی حفاظت کرنا, زبان کی حفاظت کرنی, کان کی حفاظت کرنی, ہمیں کی اطاعت کرنی, مشورے کی پابندی کرنی. دین میں سختیاں نہیں, لیکن دین میں پابندیاں ہیں. اب کچھ سختی کہہ رہے ہیں, سختی نہیں, پابندی ہے. جیسے بچے سے کہتے ہیں بیٹا یہ کرو, یہ نہ کرو, اس کے فائدے کے لیے. چھوٹا سا بچہ ہے, آگ کے انگارے کو لگاتے ہیں, ہم اس کو منع کرتے ہیں, وہ سمجھا میرے پر سختی کر رہے ہیں. بجلی کی تار کو ہاتھ لگائے گا, باپ منع کرے گا, وہ کہہ رہے ہیں سختی کر رہے ہیں. نہیں, یہ تمہاری فائدے کے لیے. جتنے بھی اصول ہیں تبلیغ میں, یہ کیا ہے, یہ کیا ہے, کام کی حفاظت کے لیے, کام کرنے والوں کی حفاظت کے لیے. ہاں, اگر ہم اصولوں پر نہیں چلیں گے, وہ السلام فرماتے ہیں اگر ہمارا یہ نکلنا اصولوں کے مطابق نہیں, اصولوں کے مطابق نہیں ہے, اپنی مرضی سے چل رہے ہیں, اپنی جی چاہی پہ چل رہے ہیں, اپنی طبیعت پر چل رہے ہیں, تو اللہ سے فرماتے ہیں پھر یہ نکلنا ایک آوارہ گردی ہی بن کے رہ جائے گا. ہاں, گاڑی ٹائر میں ہوا تو بھری, لیکن پنچر بھی کیے ہوئے,
ہوا کیسے ٹھہرے گی؟ اب بھرتے جاؤ تو بھرتی جائے گی۔ ہاں، ایئر کنڈیشن جو چلایا کمرے میں، لیکن دروازے کھلے ہوئے ہیں، کھڑکیاں کھلی ہوئی ہیں، کمرہ کیسے ٹھنڈا ہو؟ آج ہمارے چولہے میں پنچر ہو جاتا ہے، پنچر، ایک زبان سے پنچر، کہیں آنکھ سے پنچر، کہیں کان سے پنچر، اس لیے وہ اعمال کا نور ضائع ہوتا ہے، اعمال کا نور ضائع ہوتا ہے۔ ہاں، ہزاروں سے پرہیز کر بلاوے بازار نہیں جانا۔ وہی اسکول ہوتا ہے، وہی مدرسہ ہوتا ہے، وہی استاد اور وہی کتابیں، 100 نمبر لیتا ہے، کوئی 50 نمبر، کوئی فیل ہو جاتا ہے، اپنا اپنا معاملہ ہے۔ اسی تبلیغ سے، اسی تشکیل میں، اسی 4 ماہ میں کسی کو فائدہ زیادہ ہوگا، کسی کو کم ہوگا، کسی کو بہت زیادہ، کسی کو بہت کم، کسی کو کچھ بھی نہیں۔ جتنا ہمارا وقت اصولوں کے ساتھ، اعمال کے اہتمام کے ساتھ، ناجائز سے بچنے کے ساتھ، پابندی کے ساتھ، اتنا فائدہ ہے، اتنا فائدہ۔ ہمارا وقت دعوت میں، تعلیم و تعلم میں، ذکر عبادت میں، خدمت میں، ہمارا وقت کیا ہے؟ اعمال میں، اجتماعی اعمال، انفرادی اعمال، سیکھنا سکھانا، سیکھنا سکھانا، صبح اٹھتے ہی عمل، رات سوتے تک عمل، عمل سے عمل، عمل سے عمل، بہت کچھ آدمی سیکھ سکتا ہے، بہت دعائیں یاد کر سکتا ہے، حدیث یاد کر سکتا ہے، گزاری یاد کر سکتا ہے۔ اجتماعی تعلیم میں اتنا نور، پھر انفرادی طور پر تعلیم، انفرادی طور پر کتابوں کا پڑھنا ہے، پھر سیکھنا سکھانا ہے، صحابہ کے واقعات یاد کرنے، دعائیں یاد کرنے، حدیثیں یاد کرنے، مسائل یاد کرنے، آپس میں بیٹھنا ہے، ساتھی ہیں نئے نئے، ان کو سکھانا ہے، سورہ فاتحہ یاد کروائیں، اس کی سورہ اخلاص صحیح کروائیں، نماز کے فرائض یاد کروائیں، نماز کے واجبات یاد کریں۔ اوہ کام ہی کام ہے بھائی، کوئی کرنا چاہے تو بڑا کام ہے، بڑا فائدہ ہوگا، بڑا ترقی کرے گا، بہت آگے نکل جائے گا۔ نہ کرنا چاہے تو تبلیغ میں کون سا کوئی زبردستی ہے، کوئی پوچھ پاچھ ہے، کوئی پکڑ جھگڑ ہے، کوئی ہاں، یہ تو بھائی ترغیب ہے، ترغیب ہے، ترغیب ہے۔ ہر ساتھی اپنے وقت کا خود ذمہ دار ہے، ہر ساتھی اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے، ہر ایک کو اپنا اپنا ہی محاسبہ کرنا ہے، دوسروں کا، دوسروں کی، یہ سارے اصول کہ میرے لیے، یہ ساری پابندیاں کہ میرے لیے، دوسروں کے لیے ترغیب، ترغیب، سمجھائیں، شوق دلائیں، ذہن بنائیں۔ لا تکلف الا نفسک وحرض المؤمنین، کہ تم اپنی ذات کے مکلف ہو، سارے اصول، ساری زبردستیاں، ساری پابندیاں کہ تمہارے لیے، اور دوسروں کے لیے ترغیب، ترغیب، جو جتنا کر لے شکر، جہاں آگے بڑھے، آگے بڑھے۔ دسترخوان پہ نا، دسترخوان پہ نا 10 آدمی، 20 آدمی، 50 آدمی کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، 10 20 50 آدمی کھانا کھا رہے ہیں، سالن بھی رکھا ہوا ہے، چاول رکھے ہوئے ہیں، پوڑیاں رکھی ہوئی ہیں، ساری چیزیں رکھی ہوئی ہیں دسترخوان پہ، ہر ایک اپنے اپنے ذوق کے حساب سے نکال رہا ہے، کوئی آدھی روٹی کھا کے کہتا ہے بس پیٹ بھر گیا، کوئی 2 روٹی کھا جاتا ہے، کوئی 3 روٹیاں کھا جاتا ہے، کوئی 4 روٹیاں کھا جاتا ہے، کسی کو کہنا پڑتا ہے تھوڑا اور لے لو بھائی، یہ بھی لے لو بھائی، یہ بھی لے لو بھائی، اور بعض لوگ اتنا کھاتے ہیں کہ انہیں کہنا پڑتا ہے کہ بھائی بس کرو، خدا کا خوف، اپنی اپنی بھوک کے حساب سے کھاتے ہیں، اپنی اپنی، ہمارا اللہ کے راستے میں نکلنا، اتنا ہم مشغول کریں اپنے آپ کو دعوت، تعلیم، ذکر، تلاوت، دعائیں، سیکھنا سکھانا، افرادی اعمال، اجتماعی اعمال، دعائیں یاد کریں، حدیثیں یاد کریں، فضائل یاد کریں، ساتھیوں پر محنت، اپنے پر محنت، مقام والوں پر محنت، خوب گشتے، وصولیاں، نقل و حرکت، اتنا تھکائیں کہ یہ کہنا پڑے ہو بھائی تھوڑا آرام بھی کرو۔ یہ جتنی جماعتیں جا رہی ہیں نا، 100 جماعتیں جا رہی ہیں، ماشاء اللہ 200 جماعتیں جا رہی ہیں، 1 مہینے کی تشکیل ہے، 20 دن کی تشکیل ہے، ہر جماعت 10 بستیوں میں کام کرے گی، 20 بستیوں میں کام کرے گی، ہر بستی میں کتنے لوگ ہیں، کتنوں سے ملاقات ہے، ہر جماعت بڑی خیریں پھیلا سکتی ہے، جہاں جہاں تشکیل ہے بڑی خیریں پھیل سکتی ہیں، نقل جماعتیں نکل سکتی، مقامی جماعتیں بن سکتی، مسجدیں آباد ہو سکتی، خیروں کی ہدایت کی ہوائیں چل سکتی، شر کے دروازے بند ہو سکتے، یہ جماعت جتنی جا رہی ہے، کب
جب یہ نکلنے والے ان کا جذبہ ہو، ان کا عزم ہو، ان کا اندر ایک بلوالا شوق ہو، اللہ کا دین زندہ ہو، اللہ کا کلمہ بلند ہو، سارے انسانوں کو ہدایت ملے، مسجدیں آباد ہو جائیں، نقل جماعتیں نکل جائیں، مقامی جماعتیں بن جائیں، 100% لوگ نمازی بن جائیں، 100% لوگ نمازی بن جائیں، ہر مسلمان مسجد سے جڑ جائے، گھروں میں اعمال زندہ ہو جائے، نمازوں کی فضا بن جائے، معاملات صحیح ہو جائے، ایک جذبہ پورا دین زندہ ہو، پوری دنیا میں زندہ ہو، سارے انسانوں کو ہدایت ملے، سارے انسان جہنم سے بچے، یہ ذمہ داری، یہ ذمہ داری، یہ ہے زندگی کا مقصد۔ اس کے لیے دن میں پھر رہے ہیں، نقل و حرکت ہو رہی، مشورہ ہو رہا ہے، گشتیں ہو رہی، تعلیم ہے، ذکر تلاوت ہے، سیکھنا سکھانا ہے، پھر دعائیں مانگ رہے ہیں اللہ سے، کیونکہ سارے انسانوں کے دل کس کے ہاتھ میں ہیں؟ اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، اللہ جدھر چاہے پھیر دے، اللہ جدھر چاہے۔ نقد جماعتیں ہم نے تھوڑا نکالنی ہے، کس کی توفیق سے نکلیں گی؟ مقامی جماعتیں ہم نے اپنی طاقت سے تھوڑا نکالنی، کس کے فضل سے نکلیں گی؟ ہم نہیں کریں گے، ہم محنت کریں گے، ہمارا جذبہ ہو، عزم ہو، شوق ہو، نیت ہو، ولولہ ہو، فکر ہو، احساس ہو، اس کے لیے محنت ہو، تھکنا ہو، کھپنا ہو، پھرنا ہو، ہاں اللہ کو ترس آئے، اتنا اپنے آپ کو تھکائیں کہ اللہ کو کیا آ جائے؟ ہاں اللہ کو ترس آئے، پھر ہدایت اللہ دیں گے، دلوں کو اللہ پھیریں گے، ہاں ہدایت کے ذریعے اللہ بنائیں گے ہمیں، ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں، ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں، ہاں جیسے سورج طلوع ہوتا ہے، سورج کی روشنی ہر کچے پکے گھر میں پہنچتی، ہدایت کا سورج بھی کون طلوع فرمائیں گے؟ محنت کر کے اب دعا مانگے، محنت کر کے جسے بیج ڈالا ہے، پانی لگایا ہے، ہل چلایا ہے، زمین کی سبزی کو توڑا ہے، اب دعا مانگ رہے ہیں، اللہ کھیتی تو ہی ہوا ہے، ہاں یہ نہیں کہ بیج ڈالا نہیں، پانی لگایا نہیں، ہل چلایا نہیں، اللہ تو ہی ہوا ہے، تو اللہ ہی لیکن محنت تو کرو، ہاں ہم ہدایت کی دعا مانگیں، کب محنت کر، ہدایت کی محنت۔ اب دیکھو سچی بات ہے، آپ صبح مشورہ کرو، آپ اس کے بعد گشتوں میں جاؤ، آپ 2 گھنٹے گشتے کو گاؤں میں پھرو، بستی میں پھرو، کھیتوں میں جاؤ، ہاں کوئی کہیں ملے گا، کوئی کہیں ملے گا، ایک ایک سے بات کر رہا ہے، ایک ایک کو دعوت دے رہا ہے، کوئی سن رہا ہے، کوئی نہیں سن رہا ہے، کوئی سنا رہا ہے، کوئی غصہ کر رہا ہے، اب آپ پھر رہے، اب 2 گھنٹے گشتے کر کے آئے، اب تھکے تھکائے مسجد میں واپس آئے، تو آپ نے 2 رکعت نفل پڑھی، پھر آپ نے دعا مانگی، ہاتھ اٹھائے کہ اللہ سارے انسانوں کو ہدایت دے دے، اے اللہ دل تیرے ہاتھ میں، ہمارے ہاتھ میں، یہ دعائیں دل سے نکلیں گی، یہ دعائیں دل سے نکلیں گی، اور آپ نے صبح کو کیا کیا؟ مشورہ کیا، اور اس کے بعد آپ نے کیا کیا؟ سو گئے، اب 2 گھنٹے جناب سو کے نیند پوری کر کے اٹھے، اب وضو کیا، اب جناب 2 رکعت صلاۃ الحاجہ پڑھ کے کہہ رہے ہیں کہ اللہ سارے انسانوں کو ہدایت دے دے، یہ ہوائی فائل ہے، اس دعا کے پیچھے جان، اس دعا کے پیچھے طاقت، بھائی تھوڑے سے صحابہ تھے ساری دنیا میں پھیل، ہاں بدر میں تھوڑے سے صحابہ تھے 313، اور مقابلے میں کتنے تھے؟ اسلحہ کس کے پاس تھا؟ مسلمانوں کے پاس تھے، غلبہ کسے ہوا؟ تو یہ کوئی تعداد کی بات نہیں ہے، اسباب کی بات نہیں ہے، ہم سب اللہ کی مدد کے محتاج ہیں، کس کے محتاج ہے؟ ہاں اللہ کی مدد شامل حال ہو، اللہ کی مدد کیا ہو؟ محنت میں اپنے آپ کو تھکانا، کھپانا، اور پھر اللہ سے دعا مانگنا، اللہ سے دعا مانگنا، اور اس طرح مانگنا کہ اللہ کو ترس آئے، اللہ کو کیا ہے؟ ہاں اللہ کو ترس آئے کہ اللہ اے اللہ تو کریم، کرم فرما، ہاں یہ نہیں کہ ہم نے بڑی محنت کی ہے اور بڑی قربانی کی ہے، بڑی قربانی سے تو نکلے اور ہم نے اتنی نیند قربان کی، ہم نے کھانا قربان کیا، ہم نے اپنے آپ کو تھکایا، ہم پسینے پسینے ہو گئے، اے اللہ اب ہمارا حق بنتا ہے کہ تو لوگوں کو ہدایت دے، نہ 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 نہ، اے اللہ ہم تو کیا ہیں، ایسے ہی ہیں، ہماری محنت بھی ایسی ہے بس، ہاں کوئی ہمارا عمل اے اللہ تیری شایان شان نہیں ہے، اللہ کی تو شان بہت اونچی،
اللہ کی شان تو سب سے بڑی، اللہ کی شان کے شایان شان کون عمل کر سکتا ہے؟ اللہ کی شایان شان کون جو حق ہے کام کرنے کا، ویسے تو ہم نہیں کر سکتے بھائی۔ ہاں؟ اللہ ہم تو ٹوٹے پھوٹے سے، ہم کہاں سے صحابہ جیسی صفات لائیں، صحابہ جیسا تقوی لائیں، صحابہ جیسا اخلاص لائیں، صحابہ جیسی قربانیاں لائیں، صحابہ جیسے جذبات لائیں۔ اللہ ہم کیا ٹوٹے پھوٹے سے، ہماری محنت بھی ایسی ہے بس ٹوٹی پھوٹی سی۔ کہ اللہ تو اپنے کرم سے ہی ہماری اس محنت کو کیا کر لے، قبول کر، اپنے کرم سے، اپنے فضل سے۔ ہاں، کریم پتہ کسے کہتے ہیں؟ جو بغیر استحقاق کے کسی کو عطا کرے، بغیر استحقاق کے اپنے فضل سے، اسے کہتے ہیں کرم۔ ہاں، کہ تو کریم ہے، تو کرم کر، ہمارا حق نہیں ہے تو اپنے کرم سے ہی ہماری اس محنت کو جیسی بھی ہے ٹوٹی پھوٹی سے اس کو قبول کر، اور اللہ ہماری اس محنت کو ہدایت کا ذریعہ بنا۔ جیسے تو اپنی قدرت سے سورج طلوع فرماتا ہے اور سورج کی روشنی ہر کچے پکے گھر میں پہنچاتا ہے، اللہ اسی طرح اپنی قدرت سے ہدایت کا سورج طلوع فرما اور ہدایت کی روشنی ہر کچے پکے گھر میں داخل۔ اللہ جیسے تو اپنی قدرت سے ہوائیں چلاتا ہے، گرمی کو سردی میں بدل دیتا ہے، سردی کو گرمی میں بدل دیتا ہے، اللہ اسی قدرت سے ہدایت کی ہوائیں چلاتا ہے۔ ہاں، ہدایت کا نور ہر کچے پکے گھر میں پہنچا، اللہ دلوں کو تو پھر اپنے کرم سے، ہمارا حق نہیں، ہمارا زور نہیں، محض اپنے فضل، اپنے کرم سے۔ ہاں، ایک آدمی کسی دکان پہ گیا نا، 5,000 کا نوٹ لے کر، کیا لے کر؟ ایک آدمی 5,000 کا نوٹ لے کر گیا ہاں دکان پہ، اور 5,000 پتہ کون سے؟ پھوٹے، جعلی، نقلی، اور اسے کہتا ہے بھائی 1,000 کا سودا دے دو اور 4,000 واپس کرو۔ اور نوٹ کون سا ہے؟ سن رہے کہ سو رہے کا؟ نوٹ کون سا ہے؟ جعلی۔ اور کیا کہہ رہے ہیں؟ 1,000 کا سودا دو اور 4,000 واپس۔ دکاندار نے دیکھا، وہ تو سمجھ گیا کہ یہ تو نوٹ ہی جعلی ہے۔ اس نے کہا چلو کوئی نہیں، بیچارہ کوئی مجبور ہوگا، بیوی بیچاری کی بیمار ہوگی، بچے بھوکے ہوں گے، بوڑھی ماں ہوگی، گھر میں کھاتے ہوں گے، اللہ نے مجھے بڑا دیا ہے، کوئی بات نہیں۔ اس نے 1,000 کا سودا بھی دے دیا اور 4,000 اصلی واپس کر دیے۔ کیا لے کر؟ جعلی نوٹ۔ یہ کیا کیا ہے؟ یہ کرم کیا۔ یہ کیا کیا ہے؟ اس کا حق نہیں بنتا، اس نے اپنی طرف سے اس پہ کرم کیا۔ تم اللہ سے کیا کہیں کہ اللہ تو کریم نہیں، وہ تو کریموں کا بھی کریم۔ اور ہماری جو محنت ہے وہ کیا ہے؟ ایسے جعلی نوٹ کی طرح۔ تو اپنے کرم سے ہماری اس ٹوٹی پھوٹی سی محنت کو کیا کر لے، قبول کر۔ یہ ٹوٹی پھوٹی سے مشورہ، ٹوٹی پھوٹی سی گشتیں، ٹوٹی پھوٹی سی نقل و حرکت، بس اسی کو تو قبول فرما اور ہماری اس محنت کو ذریعہ بنا دے انسانوں کی ہدایت کا۔ ہاں، ایک صاحب تھے جن کی دکان تھی، بڑے اللہ والے، اور نظر بھی تھوڑی کمزور تھی، لوگ سمجھتے تھے کہ زیادہ ہی کمزور ہے۔ پورے علاقے میں کسی کا کھوٹا سکہ کسی دکان پہ نہ چلتا، وہ ان کی دکان پہ آتا، سکہ دیتا اور سودا لیتا، کھوٹا سکہ دیتا، سودا لیتا۔ کسی نے سے کہا صاحب آپ کو پتہ نہیں لگتا ہے، لوگ کھوٹے سکے دے جاتے ہیں، سودا لے جاتے ہیں۔ مجھے سب پتہ ہے، مجھے کیا ہے؟ سب پتہ ہے، میں تو جان کے انجان بن جاتا ہوں، میں تو جان کے انجان بن جاتا ہوں اور کھوٹا سکہ لے کر سودا دے دیتا ہوں، اس امید پر کہ کل قیامت کے دن میں بھی اللہ سے یوں کہوں گا کہ اللہ میں بھی کھوٹے سکے لیتا تھا، سودا دے دیتا تھا، تو بھی میرے کھوٹے عمل کیا کر دے۔ بھائی تبلیغ کیا ہے؟ دن میں محنت ہے اور رات کو کیا ہے؟
تھکا دینے والی محنت اور پھر رولا دینے والی دعائیں. ہاں پھر اللہ کو ترس آئے گا. ہدایت تو نہیں دے گا, دلوں کو تو نہیں دے گا, ہدایت کی ہوائیں تو نہیں جائے. جب گرم سردی آتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے, سب اپنے گھروں سے کیا ہے رضائیاں نکالتے ہیں, گرم چادریں نکالتے ہیں, سویٹر نکالتے ہیں. ایک عمومی طور پر کیا ہے سب کے اندر جب گرم سردی ہوتی ہے تو گرم چادریں اور رضائی سبھی ہونے شروع ہوتی ہے. جب ہدایت کی ہوائیں چلیں گی, جب ہدایت کی ہوائیں چلیں گی تو پھر عمومی طور پر فضا بنے گی نماز کی, مسجدوں کی آباد ہونے کی, قرآن کی تلاوت ذکر کی, پھر اخلاق اچھے, لوگوں میں تمز و حج کی آنی شروع ہو, پھر معاملات صاف ستھرے. ہر جماعت گزارے رہی ہے بڑی خیروں کے ذریعے بات ہے. لیکن کب, جب یہ نکلنے والے 10 ساتھی, یہ 12 ساتھی, ان کا آپس میں جوڑ ہو, ان کا آپس میں جوڑ ہو. ہاں دلوں میں ایک دوسرے کے بارے میں کٹورت نہ ہو, ایک دوسرے سے صاف ہو. ہاں ہاں آپس میں محبت ہو, آپس میں محبت ہو. محبت کب ہوگی جب برداشت, بہت سی باتیں زمین کے خلاف آتی, بہت سی باتیں زمین کے خلاف آتی. صبر صبر صبر. ہاتھی والوں سے دوستی لگائی تو دروازے چھوٹے چھوٹے رکھتے ہوں گے نا, چھوٹے رکھتے, دھیان سے سن رہے ہیں. ہاتھی والوں سے دوستی لگائی تو دروازے بڑے بڑے. تو تبلیغ کا کام کرنا ہے تو دل کیا ہو, سینہ کھلا ہو. ہاں اس سے میں نہیں آنا. بہت سی باتیں طریقے کے خلاف آئی, صبر غصہ نہیں کرنا, ڈانٹ بڑھنے. ہاں ایک صحابی نے اس نے مجھے نصیحت فرمائی تو میں غصے پہ قابو پاؤں, بس یہ نصیحت ہے. غصہ آئے گا لیکن غصے کو کیا کرو, پی لو. میں پہلوان کو نہیں اس کو کھا کے پہنتے. پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پہ کیا کر لے, قابو کر. میں جس کو غصہ آیا اور وہ غصہ نکالنے پر قادر تھا لیکن غصے کو پی گیا, اللہ قیامت کے دن جنت کی حوریں اس کے سامنے کھڑی کریں گے, فرمائیں گے جو پسند ہے. کس بات پر, غصہ پینے پر. اس بات پر ہاں بھائی آپس کا جوڑ, ایک دوسرے سے صاف, ساتھیوں کی قدر, ساتھیوں کی قدر. کمی کوتاہی سب میں ہے. کسی میں کوئی خوبی نہ ہو یہ بھی نہیں ہو سکتا, کسی میں کوئی خامی نہ ہو یہ بھی نہیں ہو سکتا. ہر ایک میں خوبیاں بھی ہیں, ہر ایک میں خامیاں بھی ہیں. تو شریعت کا مزاج دوسروں کی خوبیاں دیکھو, اپنی خامیاں دیکھو, اس سے جوڑ بیٹھتا ہے, محبتیں بڑھتی ہیں. شیطانی مزاج دوسروں کی خامیاں دیکھو, اپنی خوبیاں دیکھو, دوسروں کی خامیوں کے تذکرے کر. یہ شیطانی مزاج اس سے توڑ ہوتا ہے, توڑ ہوتا ہے. سرخ رنگ کی اینک پہنی ہے, ہر چیز سرخ نظر آئے گی. سیاہ رنگ کی اینک پہنی ہے, ہر چیز سیاہ نظر آئے گی. نہ وہ سرخ ہے نہ سیاہ. مسئلہ اپنی اینک ہے, مسئلہ اپنی اینک ہے. ہر ایک میں خوبیاں بھی ہیں, خامیاں بھی. آپ کو اس کی خوبیاں نظر آ رہی ہے یا خامیاں, یہ آپ کے اپنے دل کی اینک کا مسئلہ ہے. ہاں خوبیاں دیکھیں, جس ساتھی میں جو خوبی نظر آئے اس خوبی کی وجہ سے اس سے محبت کرے. جس ساتھی میں جو خوبی نظر آئے اس خوبی کی وجہ سے اس سے محبت کرے. اللہ کو خوبی ہمیں بھی نصیب فرمائے. اگر کسی میں کوئی خامی نظر آئے اور اس خامی کی وجہ سے اس نے ہم اس کو ہار دلائے اور اس کو حقیر جانا اور اس کو زندہ کیا اور اس کو تانا مارا, تو خطرہ ہے کہ بڑھنے سے پہلے یہ بھی کسی عیب میں مبتلا ہو جائے گا. جماعت گلدستہ ہے, جسے گلاب کا پھول اور چمیلی کا پھول اور موتیے کا پھول اور بیلے کا پھول, اور ہر پھول کا رنگ مختلف, ہر پھول کی خوشبو مختلف. اسی طرح ہر ساتھی میں کوئی نہ کوئی خوبی, کسی میں ذکر کا بڑا اہتمام, کسی میں تلاوت کا بڑا ذوق, اور کسی میں دعوت کا بڑا مزاج, اور کسی میں تہجد کا بڑا اہتمام, اور کسی کی تقریر بڑی سادگی, کسی کے اخلاق بڑے کمال کے, کسی کی نماز بڑی شاندار, کسی میں خدمت کا بڑا جذبہ. یہ صفات ہیں
بکھری ہوئی ہیں بکھری ہوئی ہیں، ہر ایک سے صفات ہے، صفات کمی نظر آئے پردہ ڈالے، اللہ ستار ہے، عیبوں پہ پردہ ڈالنے والے، تو میں تم لوگوں کے عیبوں میں پردہ ڈالو، اللہ تمہارے عیبوں میں پردہ ڈالیں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ بھائی یہ جماعت آپس میں جڑی ہوئی ہو، ہاں کبھی خدا باتیں سبب ہو۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے 10 سال خدمت کی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، 10 سال اور 10 سال کے عرصے میں اللہ کے رسول نے مجھے کبھی بھی کیوں کا لفظ نہیں فرمایا، کیوں کیا، کیوں نہیں کیا، 10 سال ہم 10 دن کی تشکیل میں روزانہ 10 مرتبہ بول جاتے ہیں ادھر سے ادھر میں نہیں بھائی، کیوں کا لفظ نہیں بولنا، تبلیغ میں کیوں کا لفظ نہیں بولنا، کیوں کی جگہ بولو کوئی بات نہیں، کیوں کی جگہ بولو کوئی بات نہیں، جو کہ اسی سے جڑیں گے جس میں ڈر بھی ہے، ہاں جس میں ڈر بھی نہیں لوگ کوئی نہیں جڑیں گے، کتنے تقوی والا ہو، جتنے قربانی والا ہو، 50 سال کی تبلیغ میں قربانیاں ہوں، اگر اس میں ڈر بھی نہیں لوگ کوئی نہیں جڑیں گے۔ اللہ اپنے نبی سے فرما رہے اگر آپ میں سختی ہوتی تو لوگ آپ کو چھوڑ کے بھاگ جائیں۔ اللہ بھی نرم، اللہ بھی نرم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نرم، ایمان والوں کی شان بتائیے لین قریب سہل، ایمان والا نرم مزاج، نرم طبیعت، لوگوں کے قریب، اس سے ملنا آسان۔ ہاں ہاں، اس لیے کیوں کا لفظ نہیں بولا، یہ کیوں کیا، یہ کیوں نہیں کیا، کیوں ادھر گئے، کیوں دیر سے آئے، کیوں ادھر بیٹھے تھے، کیوں ادھر دیکھ رہے تھے، کیوں سب چلو کوئی بات نہیں۔ اب آپ کی تشکیل ہے، جماعت کا مشورہ ہوا کہ بھائی یہاں سے 2 بجے نکلنا ہے، اب پورا اسکول میں جمع ہونا ہے، اب 12 ساتھی ہیں، 11 ساتھی پہنچ گئے، ایک ساتھی نہیں پہنچا، اب 5 منٹ اوپر، 10 منٹ اوپر، 15 منٹ اوپر، ساری جماعت انتظار میں، ہم ادھر دیکھ رہے ایک ادھر کے بھی کیا ہوا ہے، اب دیکھا تو آدھے گھنٹے بعد وہ ساتھی چلے آ رہے، اب یہ نہیں کہ کیوں دیر سے آئے، وہ آ کر کہے گا کہ حضور صاحب اصل میں نا میرے علاقے کے کچھ لوگ آئے تھے، میں ان کا اکرام کر رہا تھا، اب کیا کہو کوئی بات نہیں، چلو اب سامان اٹھایا آپ نے ساری جماعت نے، اب وہ جو آدھا گھنٹہ پہلے سے لے کے آئے وہ میرا سامان تو نہیں ہے، میرا سامان تو کوئی بات نہیں، چور نہیں ہوگا، آپ سالانہ چلے جائیں نا ماشاء اللہ، آپ 4-5 سوٹ لائے، اب آپ نے ایک سوٹ رکھا ہوا ہے واپسی والے دن کے لیے جو نیا نقوش، ہاں اب پورے چلے میں ایک سوٹ استعمال ہو رہا ہے، 2 رہے پہن رہے ہیں، اور وہ ایک سوٹ رکھا ہوا ہے واپسی والے دن کے لیے، اب واپسی کا دن ہے، باقی سوٹ سارے مہینے ہیں، اب آپ نے وہ نیا نقوش سوٹ پہنا، کھانا کھانے بیٹھے، اس کے بعد گاڑی میں بیٹھنا ہے، 2 گھنٹے بعد 3 گھنٹے بعد گھر پہنچ جانا ہے، اب جناب دسترخوان میں بیٹھے نئے سوٹ پہن کر، تو دیکھ کر تو وہ ساتھی خدمت والا جو ہے نا وہ پلیٹ لے کر آ رہا تھا سالن کی، اس کے ہاتھ سے پلیٹ چھوٹ گئی، سالن سارا ہلکے تو کیا کہو، اس کو بھول کے نہیں کیا، اب آپ جناب پلیٹ میں آج بڑے دنوں بعد گوشت پکڑے ہوا بڑے دنوں میں گوشت، اب 2 ساتھی ایک پلیٹ میں کھانا کھا رہے ہیں، اب خدمت والے نے 2 بوٹیاں ڈالی آپ کی پلیٹ میں، ایک بڑی ایک چھوٹی، ایک بڑی ایک چھوٹی، آپ کا ساتھی جو ساتھ آپ کے شریک کے کھانے میں اس نے بڑی بوٹی اٹھا لی، کیا کہو بڑی بوٹی کھائے گا تو میں چھوٹی، لیکن اس نے بڑی بوٹی کھا کے چھوٹی بھی اٹھا لی، چلو کوئی بات نہیں، جو بوٹی پہ لڑ پڑے وہ دین کا کام کر سکتا ہے، صحابہ کا واقعہ پڑھتے ہیں نا ہم صاحب، سری بکرے کی سری کتنے گھروں میں گھومی، ہاں تو بھائی یہ نکلنا اصولوں کے بجائے اجتماعی اعمال کا اہتمام، انفرادی اعمال کا اہتمام،
بدعیانی سے بچنا، زبان کی حفاظت، آنکھ کی حفاظت، کان کی حفاظت، امیر کی اطاعت، مشورے کی پابندی، مشورے کی پابندی، عمل سے عمل، عمل سے عمل، نقل جماعت نکالنے کا جذبہ، مقامی جماعت بنانے کا جذبہ، ناگواریوں پر صبر، برداشت، چلتے رہے دن میں خوب محنت، تھک رہے ہیں جن چیزوں کو چھوڑ کے آئے ان کے تذکرے بھی چھوڑ، ان کی سوچ بھی چھوڑ، محنت ہو رہی، تھکا رہے ہیں، راتوں کو دعائیں مانگ رہے ہیں، آدھا گھنٹہ دعا، پون گھنٹہ دعا، اللہ سے مانگ رہے ہیں، اور دعا کے آداب میں سے پہلے اللہ کی تعریف ہے، پہلے اللہ کی تعریف ہے، اور پھر درود شریف ہے، اور پھر قرآن کی آیات، اس میں جو دعائیں ہیں، حدیث میں جو دعائیں اپنی زبان میں مانگیں، اپنی زبان